الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم گزشتہ مجلس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق باتیں بتائی گئی تھی. آج کی مجلس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا ہے. پہلے کچھ بڑے بڑے مسائل بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کا معنی اور مطلب آپ کو بتلائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کا ایک حصہ ہے. قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النمل. نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، کیڑی کو. چونکہ اس سورت میں ایک چیونٹی کا، کیڑی کا عجیب قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النمل ہے. اس صورت میں اللہ کے ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک لیٹر اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک مشرک عورت جو یمن کی رانی تھی، اس کے نام کے اوپر ایک لیٹر لکھا تھا.
تو وہ لیٹر کیسے شروع کیا، اسٹارٹ کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اور اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہم لوگ بھی، ہم مسلمان بھی اپنا لکھنا، اپنا لیٹر اسی طریقے سے کرے جس طرح اللہ کے نبی نے کیا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لیٹر جو قرآن میں آیا ہے، اس کی شروعات اس طریقے سے ہے: اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا لیٹر جو شروع کیا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا ہے. اس سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ ہم کوئی لیٹر لکھے یا کوئی اور چیز لکھے تو سب سے پہلے بسم اللہ لکھنی چاہیے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا اسلام سے پہلے کہ لوگ اپنا جو کام شروع کرتے تھے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سے شروع کرتے تھے. جس بھگوان کے ساتھ ان کا دل لگتا اس کا نام بولتے اور پھر کام شروع کرتے. یہ عربستان میں ایک عام رواج تھا. جیسے ان کے ایک دیوتا کا نام تھا لات، قرآن میں بھی اس دیو کا نام آیا ہے. عزا، منات، یہ سب ان کے دیووں کے نام تھے. تو ان کو کوئی کام اگر شروع کرنا ہوتا تھا تو یوں کہتے تھے بِاسْمِ اللات، یعنی لات کے نام سے کام شروع کرتا ہوں. یہ عام رواج تھا عرب کے مشرکوں میں، کافروں کے اندر. تو اللہ تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھلایا گیا کہ آپ اپنا ہر کام بسم اللہ سے شروع کیجئے. یہ لوگ اپنے خدا کا نام لیتے ہیں، آپ اپنے رب کا نام لیجئے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ طریقہ اپنا لیا کہ ہر کام کو بسم اللہ سے حضور شروع فرماتے تھے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا کہ کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، دروازہ کھولو یا بند کرو بسم اللہ پڑھ کر کے کھولو اور بند کرو. حدیث میں ہے کہ چراغ بجھاؤ تو بھی بسم اللہ پڑھ کر کے. اور اب چراغ کا زمانہ نہیں ہے، لائٹ ہے، تو سوئچ چالو کرو، سوئچ آف کرو بسم اللہ پڑھ کر کے. سواری یعنی بائک پر، گاڑی میں بیٹھو،
स्टार्ट करो, चालू करो बिस्मिल्लाह पढ़ करके। यहां तक कि फ्रीज का दरवाजा खोलो, बंद करो, वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ करके। गर्ज ये कि मुसलमान की जिंदगी का हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से, अल्लाह के नाम से शुरू होना चाहिए। ये हमको तालीम दी गई। ऐसे हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो दोनों चीजें पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुरान शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह एक सूरत पूरी होगी, दूसरी नई सूरत हम चालू करेंगे, फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है, ताकि पता चल जावे कि एक सूरत पूरी हुई, नई सूरत चालू हुई। जैसे हम कुरान पढ़ रहे हैं, हमने कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़ ली, अब कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की सूरत पढ़नी है तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ताकि पता चल जाए कुल हु अल्लाह पूरी हुई, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक चालू हुई। तो ये बिस्मिल्लाह पूरे कुरान में हर सूरत के पहले लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, ताकि पता चल जावे कि नई सूरत शुरू हो रही है। यहां तक कि कुरान में एक सूरत है जिसका नाम सूरह तौबा है, उसी का दूसरा नाम सूरह बरात भी है। उस सूरत के शुरू के अंदर बिस्मिल्लाह लिखी हुई नहीं है। बाकी कुरान की तमाम सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, लेकिन आप कुरान पढ़ो तो देखना ध्यान से, एक सूरत आएगी जिसका नाम सूरह तौबा है, सूरह बरात है, उसके शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी नहीं होगी। उस सूरत का भी मसला ये है कि अगर वहां से हम कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, कुरान बंद था, खोल के हमने पढ़ना चालू किया और डायरेक्ट उसी सूरत से पढ़ना चालू किया, तो औज़ु भी पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए वहां पर भी। हां, अगर हम ऊपर से कुरान पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़ रहे हैं और पढ़ते 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 बीच में ये सूरत आ गई, सूरह तौबा आ गई, सूरह बरात आ गई, तो पढ़ते पढ़ते अगर बीच में आ जावे तो फिर वहां बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने की, बगैर बिस्मिल्लाह शुरू कर देने की। ये सिर्फ एक सूरत का मसला है। बाकी कुरान की जितनी भी सूरतें, 114 सूरतें हैं कुरान में, 30 सुपारों में 114 सूरतें आई है। हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हमको पढ़ना है, और वहीं से शुरू करे तो औज़ु भी पढ़नी है। यही मसला नमाज का भी है कि नमाज में पहली रकात जो होती है, उस पहली रकात जो हम पढ़ते हैं, सुन्नत, नफिल या कभी फर्ज अकेले पढ़ते हैं, तो पहली रकात में अल्हम्दु से पहले औज़ु भी पढ़नी है, बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। चुनांचे अल्लाहु अकबर कह के सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद औज़ु, फिर बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दु की सूरत। ये वाजिब है बिस्मिल्लाह पढ़ना। फिर दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात, हर रकात के शुरू में सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ी जाएगी।
بسم اللہ پھر الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا ایک حصہ ہے، اسی لیے اگر ہم تلاوت میں پڑھنا چاہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے. مثلا کسی کو غسل کا تقاضا ہے، غسل کرنا فرض ہے اس کے لیے. کسی عورت کو حیض کا ماسک کا خون آیا ہے، کسی کو نفاس کا بچے کے بعد کا خون آیا ہے، تو اس زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تلاوت کر کے نہیں پڑھ سکتے. ہاں دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں. دعا اور تلاوت میں فرق کیا ہے؟ تلاوت کا میننگ ہے سپارہ لے کے پڑھنے بیٹھے، قرآن لے کے پڑھنے بیٹھے، سورت زبانی پڑھنا چاہے تو یہ نہیں پڑھ سکتے. تینوں وقت پر، حیض میں بھی، نفاس کے خون میں بھی، اور ناپاک بدن ہوئے تب بھی، مرد بھی عورت بھی. اور دعا کے طور پر پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کھانا کھانا ہے تو دعا یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ. اب حیض والی عورت بھی پڑھ سکتی ہے، نفاس والی بھی، ناپاک آدمی بھی پڑھ سکتا ہے دعا کے لیے. پانی پینا ہے تو پانی سے پہلے بسم اللہ پڑھو، ناپاکی میں بھی، حیض میں بھی، نفاس میں بھی، ہر حالت میں. تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کی طرح تلاوت کے طور پر بھی نہیں پڑھ سکتے. ہاں دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ کو. یہی حال ہے بسم اللہ لکھنے کا بھی، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر لکھنا ہو تو وضو کا ہونا ضروری ہے. بغیر وضو کے بسم اللہ لکھ بھی نہیں سکتے. اسی طرح کسی کاغذ کے اوپر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، کسی کپڑے پر بسم اللہ لکھی ہے، کسی دیوار پر لگانے کے تختے پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کپڑے کو، اس کاغذ کو، اس تختے کو ہاتھ لگانا ہو تو ابھی وضو ہونا ضروری ہے. ہم شو کے لیے لگاتے ہیں بڑے بڑے کپڑے، مخمل کے موٹے موٹے، اس پہ بسم اللہ ہوتی ہے. بعض تانبے کی، ایلومینیم کی پلیٹ ہوتی ہے، اس پر بسم اللہ ہوتی ہے. تختے ہوتے ہیں بسم اللہ کے. تو جس کپڑے پر، کاغذ پر، برتن پر، تختے پر بسم اللہ لکھی ہو، اس کو ہاتھ لگانا ہو تو وضو ہونا ضروری ہے. بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے. اب بسم اللہ کے اسٹیکر بھی ملتے ہیں، لوگ اس کو گاڑیوں پہ لگاتے بھی ہیں. پڑھیں گے نہیں، لگائیں گے ضرور. تو اس کو بھی ہاتھ لگانے کے واسطے وضو ہونا ضروری. بغیر وضو کے بسم اللہ کا اسٹیکر بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ قرآن کی ایک آیت ہے اس واسطے. اور جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شروع زمانے میں غار ہیرا میں بیٹھتے تھے، اور سب سے پہلے جبرائیل امین آئے حضور کے پاس، اور اللہ کا قرآن لے کر کے آئے. تو جبرائیل نے آ کر کے کیا کہا؟ قل یا محمد استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اللہ تعالی سے دعا کرو کہ اللہ تو شیطان سے میری حفاظت فرما. پہلے دعا مانگو، پھر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ کے نام سے چالو کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں. اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے مبارک نام کی برکت سے چالو کرتا ہوں.
وہ اللہ بڑا مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہا حضور اب قرآن پڑھو، تو یہ خود جبرائیل نے حضور کو آ کر کے سکھایا، اعوذ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، پھر قرآن شروع کرنا۔ یہ اسی غار ہیرا میں پہلی ملاقات کے وقت حضرت جبرائیل نے حضور کو سکھلایا تھا۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر حروف تم گنو تو 19 ہے، بے 1، سین 2، میم 3، اس طرح پوری بسم اللہ گنو تو 19 اس کے اندر حروف آتے ہیں۔ اور عجیب اللہ کی قدرت، جہنم کی چوکی کرنے والے، جہنم کے اوپر جن کو اللہ نے لگایا ہے ذمہ دار بنا کے چوکی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، وہ ہزاروں فرشتے، ہزاروں ہزار لاکھوں فرشتے جہنم پر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ تو ان ہزاروں لاکھوں فرشتوں کے جو چیف ہے، سردار ہے، امیر ہے، وہ بھی 19 فرشتے ہیں۔ خود قرآن میں ہے کہ علیہا 19، علیہا 19، جہنم پر اللہ کی طرف سے 19 بڑے بڑے فرشتے ذمہ دار ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ کے نیچے پھر ہزاروں فرشتے ہیں۔ اور 19 فرشتوں کے اندر بھی جو امیر ہے، اس امیر کا نام ہے مالک۔ سب سے بڑے فرشتے جہنم کے مالک، مالک کے ساتھ 19 فرشتے، باقی ان کے ہاتھ کے نیچے ہزاروں فرشتے، لاکھوں فرشتے۔ تو اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو کہ بسم اللہ کے اندر حروف بھی 19، جہنم کے بڑے بڑے فرشتے بھی 19۔ لکھا ہے کہ جو آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لے گا، اللہ وہ جہنم کے 19 فرشتوں سے ان کی حفاظت فرما لیں گے۔ وہ ان کو پکڑ کے جہنم میں ڈال نہیں سکیں گے کہ بھئی یہ تو بسم اللہ پڑھنے والا آدمی آ گیا، جس کا ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا تھا، جو ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا تھا، وہ فرشتے اس آدمی کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ تو یہ عجیب جوڑ اللہ نے رکھا ہے، وہ 19 فرشتے، اس کے حروف بھی 19 ہے۔ اور یہ ایک ایسی فضیلت والی چیز ہے کہ جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے کام کرے گا، اللہ اس کے کام میں خیر اور برکت پیدا فرما دیں گے۔ برکت آئے گی اللہ کی طرف سے، اللہ کی مدد آئے گی اس کے اس کام کے اندر۔ کہ بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی کام کرو، دیکھو اس کام کے اندر اللہ مدد کیسے فرماتے، عجیب مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے برکت بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے، شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انسان اللہ تعالی کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ اللہ میرا جو کام بھی بنے گا وہ تیری مہربانی سے بنے گا، ورنہ میرا کام بن نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر عجیب مضمون آیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدا ببسم اللہ فہو اقطع، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی بڑا کام تم کرو
अच्छा काम करो, अहम काम करो और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ोगे तो उस काम के अंदर कोई खैर व बरकत नहीं होगी। हुजूर ने फरमाया बिगैर बिस्मिल्लाह के जो काम तुम करोगे उसमें कोई खैर और बरकत नहीं होगी, और बिस्मिल्लाह के साथ करोगे अल्लाह उसमें बरकत देंगे, उसमें भलाई रखेंगे, अल्लाह की मदद से वो काम आसान हो जाएगा और शैतान की दखलगिरी से हिफाजत हो जाएगी। और देखिए बिस्मिल्लाह के अंदर अल्लाह का मुबारक नाम है कि अल्लाह मैं तेरे नाम से ये काम करता हूं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। और हजरत ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ये अल्लाह नाम ये इस्मे आजम है, अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है, का इस नाम की बरकत से तुम जो चाहोगे अल्लाह ताला तुम्हारी वो मुराद पूरी फरमा देंगे। का बस इतना करना कि जब ये नाम तुम अल्लाह ताला का बोलो तो तुम्हारा दिल हर चीज से खाली होवे, बस एक अल्लाह की तरफ ध्यान होवे, अल्लाह की तरफ ध्यान, अल्लाह की तरफ नजर करके अल्लाह का लफ्ज बोलना कि अल्लाह तुम्हारे काम को बना देंगे। ये बहुत जरूरी है कि दिल से अल्लाह का नाम निकले, ऐसे निकले कि फिर और कोई का ख्याल नहीं हो दिल में। ये ध्यान दिल में बिठाना ये भी जरूरी मोमिन के लिए। ऐसे देखो जुबान से बिस्मिल्लाह हम पढ़ेंगे, दिल में अल्लाह का ध्यान नहीं होगा तो भी फायदा जरूर है, फायदा तो है ही उसमें, लेकिन अगर पूरे ध्यान के साथ किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं, ख्याल नहीं, बस सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान, फिर बिस्मिल्लाह बोलो, तो उस काम को अल्लाह ताला यकीनन पूरा फरमा ही देंगे। फिर हो ही नहीं सकता कि वो काम नहीं होवे, हो ही जावे। और अल्लाह रहमान है, बड़े मेहरबान हैं, बड़े रहम करने वाले। अल्लाह की मेहरबानी सब के लिए आम है, चुनांचे अल्लाह काफिरों को भी खिलाते हैं दुनिया में, मुशरिकों को भी खिलाते हैं, पिलाते हैं, नेमतें देते हैं। ये रहमान है अल्लाह, बड़े मेहरबान है अल्लाह। काफिर, मुशरिक, यहूदी, नसरानी, अल्लाह को मानने वाला, नहीं मानने वाला, गुनाह करने वाला, बुराई करने वाला, हर एक को अल्लाह नवाजते हैं, नवाजते चले जाते हैं अल्लाह ताला। ये उसकी रहमत है, आम रहमत सबके वास्ते। जानवरों के लिए भी वो अल्लाह बड़ा मेहरबान है और उसकी रहमत पूरी है, अधूरी नहीं है। चुनांचे अल्लाह काफिरों को खिलाते हैं, पूरा खिलाते हैं, पेट भर के खिलाते हैं, ये नहीं कि अधूरा खिलावे। उनको भी अल्लाह देते हैं, पूरा देते हैं, कोई कमी नहीं रखते अल्लाह ताला। तो सबको देते हैं, सबके लिए मेहरबान है और सबको पूरे पूरा देते हैं। ये उस अल्लाह की मेहरबानी की बात है। अब हमारे यहां एक सिलसिला चला है 786 का। ये 786 जो है ना, बिस्मिल्लाह का अदद नहीं है, एक मशहूर हो गया है कि ये बिस्मिल्लाह का आदत है, बिस्मिल्लाह का आदत नहीं है। और ये भी याद रखो कि 786 की वजह से बिस्मिल्लाह वाली बरकत हमको नहीं मिलेगी। कोई आदमी खाने बैठे बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े, 786 बरकत नहीं आएगी। गाड़ी के ऊपर, घड़ी के ऊपर 786 नंबर लगवा देवे, उससे कोई बरकत आती वाती नहीं है।
لوگ بیوقوف ہے کہ اس نمبر کو لینے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. اتنے پیسے کسی غریب کو صدقہ دے تو اور برکت ہوئے. 786 نمبر سے کوئی برکت نہیں ہوئے. جتنا اس نمبر کو لینے کے لیے آدمی محنت کرتا ہے اتنے پیسے کسی بیوہ کو دو, یتیم کو دو, مسکین کو دو, غریب کو دو تو انشاءاللہ برکت ہوگی. اور بہت سے لوگ مکان کے اوپر, گاڑی کے اوپر 786 لکھواتے ہیں, تو اس لکھوانے سے بھی کوئی برکت نہیں ہوتی. سن لو اچھی طرح, ذرہ برابر نہیں. اصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو قرآن کی آیت ہے اس پورے کو پڑھنا, اس پورے کو لکھنا, یہ ہے برکت کی چیز. صرف کوئی آنکڑا لکھ دینے سے, عدد لکھ دینے سے کام بننے والا نہیں ہے. انسان جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو انسان اللہ کو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ, یہ جو کچھ ہے یہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہے. ایگزامپل, مثال کے طور پر ہم کھانے بیٹھے اور کھانے سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, تو کیا میننگ ہوا کہ اے اللہ یہ ایک روٹی میرے سامنے آئی, ایسے تھوڑی آ گئی. کئی سو کا 360 قسم کے انسانوں کی محنت لگتی ہے تو روٹی تمہارے سامنے دسترخوان پہ آتی ہے. ایسے نہیں آتی. کا وہ بیج جو کھیت کے اندر پڑتا ہے وہ بیج کہاں سے آیا, کس کسان نے محنت کی, پھر اس نے اندر ہل چلایا ہوگا, اندر اس نے پانی ڈالا ہوگا, اندر کھاتر ڈالا ہوگا, اس پر دوا چھڑکی ہوگی. کتنے لوگوں نے محنت کی, بیل چلانے والوں نے, زمین کھودنے والوں نے, پانی ڈالنے والوں نے, کھاد ڈالنے والوں نے, دوا چھڑکنے والوں نے, کتنے لوگوں نے محنت کی ایک بیج کے واسطے. پھر اس کو سنبھالنا, اس کی چوکی کرنا, پھر وہ بیج میں سے پودا نکلا, اب اس کی حفاظت, اس پر دانے لگے, اس کو دیکھو, پھر اس کو کاٹو, کاٹنے کے بعد پھر اس کو لاؤ, لانے کے بعد اس میں سے چھلکا نکالو, کچرا نکالو اور دانا صاف کرو, پھر چکی میں لے جاؤ, پسواؤ. کتنی محنت. اگر انسان سوچے کہ کہاں کھیت اور کہاں میرے دسترخوان پہ آنے والی روٹی, تو اللہ کی نعمت سمجھ میں آوے. اس لیے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ بیانوں میں فرمایا کرتے تھے کہ 1 منٹ کے لیے سوچو اللہ کی اس نعمت کو کہ 360 انسانوں کی محنت لگنے کے بعد ایک روٹی تمہارے دسترخوان کے اوپر آتی ہے. اس کو معمولی مت سمجھو. کہ ایک آدمی دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے روٹی الٹ پلٹ کر رہا تھا کہ یہ روٹی کھاؤں کہ یہ روٹی کھاؤں, یہ ذرا کچی ہے, یہ ذرا جلیلی ہے, یہ زیادہ کم جلی ہے, یہ زیادہ جلی ہے. تو دوسرے آدمی نے کہا ابے اللہ کے بندے, یہ تو کر رہا ہے, یہ جلی, یہ کچی, یہ پکی, یہ سوچ کہ جس اللہ نے تجھے روٹی کھلائی وہ روٹی دینے والے اللہ کی مہربانی کو دیکھ. تو لائق تھا اس کے کہ روٹی تجھے ملے. یہ تو اس کی مہربانی ہوئی کہ اس اللہ نے تجھے ایک روٹی کھلائی. اس اللہ کو دیکھ, اس کی شان کو دیکھ, اس کی قدرت کو دیکھ, اس کی مہربانی کو دیکھ. تو گویا انسان بسم اللہ پڑھ کر کے اپنے دھیان, اپنی توجہ اللہ کی طرف کرتا ہے کہ اللہ تیری مدد سے, تیرے فضل سے, تیرے کرم سے, تیری مہربانی سے میرا کام بنے گا, ورنہ میرا کام بن نہیں سکتا. اس لیے بالکل شروع میں ہم کو تعلیم دے دی کہ یہ پڑھو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اللہ کے مبارک نام سے, اس کی مدد سے,
اس کے نام کی برکت سے اپنے کام کو شروع کرتا ہوں۔ جو اللہ بہت مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کی رحم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اینڈ نہیں۔ آدمی سوچے تو صحیح اللہ کی مہربانی کو، اللہ کتنے مہربان، کتنے مہربان۔ کہ ہم دنیا میں آئے نہیں تھے تب سے اللہ کی مہربانیاں ہمارے اوپر ہے۔ آدمی ذرا سوچے کہ میرے باپ کی منی کے کتنے قطرے گندی نالی میں چلے گئے، لیکن جس گندے قطرے سے اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہ گندا قطرہ ماں کے پیٹ میں پہنچایا، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ سوچے تو صحیح اپنی پیدائش کو، اللہ قرآن میں یہ یاد دلاتے ہم کو کہ جس گندے قطرے سے تو بنا، ایسے کتنے گندے قطرے تمہارے باپ کے چلے گئے، ضائع ہو گئے، لیکن اللہ کا جس گندے قطرے کے بارے میں فیصلہ تھا اسی کو تمہاری ماں کے پیٹ میں اللہ نے پہنچایا۔ کیسی مہربانی اس اللہ کی۔ پھر اس ناپاک منی میں سے، ناپاک گندے قطرے میں سے تمہیں اتنا بہترین خوبصورت انسان بنایا، یہ اللہ کی مہربانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ کا ایک وقت تھا تم بچے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ماں کے دل میں محبت ڈالی کہ وہ تم کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاوے۔ خدا اگر محبت نہیں ڈالتا، مہربانی نہیں ڈالتا تو وہ ماں اپنی چھاتی سے دودھ نہیں پلاتی۔ سنتے ہو نا، اخبار میں واقعات پڑھتے ہو نا کہ گارڈن میں سے، باغیچے میں سے بچہ ملا، ریلوے اسٹیشن سے بچہ ملا، ندی کنارے سے بچہ ملا، ارے بہت سی مرتبہ کچرا پیٹی میں سے بچہ ملتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خدا کا فیصلہ تھا۔ اس کی ماں کے دل کے اندر وہ محبت نہیں آئی کہ ماں نے اٹھا کے بچے کو ڈال دیا۔ کہ ہماری ماں بھی یہ کر سکتی تھی، جیسے اس ماں نے اپنے بچے کو پھینک دیا، ہماری ماں بھی کر سکتی تھی، لیکن اس اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ماں کے دل میں محبت ڈالی اور اس نے بچے کو دودھ پلا کر کے بڑا کیا۔ کتنے مہربان اللہ تعالیٰ۔ اور پھر تم دھیرے 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 تم کو کس نے بڑا کیا؟ کون تم کو جوان کرتا ہے؟ کون تم کو بڑی عمر کا کرتا ہے؟ اور پھر بعد کے حالات سوچو کہ قبر میں تم کو بچانے والا کون، قیامت میں بچانے والا کون، جنت میں لے جانے والا کون؟ کہ یہ سب اللہ کی مہربانی۔ رحمان تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے، وجود میں آنے سے پہلے سے وہ مہربان ہے، اور جنت میں جانے بعد بھی وہ اللہ ہی مہربان ہے۔ ہر جگہ اس کی مہربانی ہے۔ اس لیے اس اتنے بڑے مہربان، رحم کرنے والے اس ایک اللہ کی مدد، اس کے کرم سے اپنا ہر کام کرو تو انشاءاللہ تمہارا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن جیسی بابرکت کتاب کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ پڑھنے کا ہم کو حکم دیا، یہ تعلیم ہے۔ زندگی کا ہر کام بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے آج سے ہی عادت بناؤ، اور شروع کے اندر اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالنے کے لیے ذرا زور سے ان سے پڑھاؤ کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو کھانے سے پہلے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ اب بچے بچے ہوتے ہیں، پلیٹ میں، پیالے میں کبھی ہاتھ ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو فرمایا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے بیٹا کھانا کھاؤ۔ پھر فرمایا دائنے ہاتھ سے کھاؤ، پھر فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ، سب جگہ ہاتھ مت گھماؤ۔ دیکھو حضور نے اس بچے کو بچپن سے سکھایا، تعلیم دی۔ اس طرح گھر میں ماحول بنانے کے لیے
اپنے بچوں کے پاس بسم اللہ زور سے پڑھاؤ، خود بھی زور سے پڑھو تاکہ بسم اللہ پڑھنے کا ایک ماحول بنے، اور چند دن عادت ڈالو، ہر موقع پر گاڑی پہ بیٹھنا، گاڑی شروع کرنا، لائٹ شروع کرنا، لائٹ بجھانا، دروازہ کھولنا، دروازہ بند کرنا، ہر چیز میں ایک ماحول بناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انشاءاللہ اس کی خیر و برکت سے ہم سب کو اللہ تعالی مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں۔